وطن عزیز پاکستان کی اساس حسینیت پر استوار ہے۔ اس کی نظریاتی حیت کو تبدیل کرنے کی ہر اندرونی اور بیرونی سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ عقیلۂ بنی ہاشم حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کی حکمت و دانائی، دانش و بصیرت، جرأت و استقلال، دفاع دین و شریعت اور نظریہ کو دوام بخشنے کے لیے ابدی اور سرمدی دستور العمل ہے۔ ملک میں نظام عدل و انصاف کو اسوہ علی ابن ابی طالب پر استوار، جبکہ نظام عدل کے تحفظ و دوام کے لیے اسوہ کردار زینب بنت علی پر عمل کیا جائے۔ مختار آرگنائزیشن پاکستان کے زیر اہتمام امام بارگاہ قصر امام المنتظر حیدری آباد DHA اسلام آباد میں عظیم الشان عقیلۂ بنی ہاشم کانفرنس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ حسینیت بقائے دین کی ضامن، جبکہ حضرت زینب بقائے حسینیت کی ضامن ہیں۔ کانفرنس سے TNFJ پاکستان کے سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جرأت و شہامت کردار زینبی عالم نسواں کے لیے مینارۂ نور ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زینب بنت علی نے دنیا کو یہ درس دیا کہ ظلم و بربریت اور یزیدیت و آمریت کو حق گوئی و بے باکی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ کانفرنس سے TNFJ پنجاب کے صدر علامہ باقر علی نقوی نے بھی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ زینب بقائے دین و شریعت اور دوام حسینیت کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبقہ نسواں مغربی افکار کی چیرہ سے نبرد آزما ہونے کے لیے دامن دختران علی سے تمسک اختیار کریں۔ علامہ فخر عباس آبدی، علامہ رفاقت حسین نقوی، مولانا غلام عباس جعفر، عقیل احمد مولائی، قاسم الحسینی، ذوالفقار علی راجہ، عالمی شہرت یافتہ نعت خوان اور منقبت خوان سید اعزاز حیدر نقوی نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر علامہ فخر عباس آبدی کی پیش کردہ قرارداد نعروں کی گونج میں منظور کی گئی، جس میں تحفظ آزاداری احتجاجی کنونشن کے انعقاد کا خیر مقدم کیا گیا اور پنجاب حکومت کے متنازع SOPs کو مسترد کیا گیا۔ قرارداد میں عزم کیا گیا کہ 23 نومبر کو تحفظ آزاداری احتجاجی کنونشن کے لیے دربار سخی شاہپیارہ میں جو لائحہ عمل قوم کو دیا جائے گا اس پر بھرپور لبیک کہا جائے گا۔ قرارداد میں رہبر تشیع آقائے موسوی کی بصیرت افروز قیادت کو سپاس عقیدت پیش کیا گیا، جنہوں نے مکتب تشیع کے تحفظ کے لیے رہنما اصول عطا کیے اور شیعہ نے حیدر کرار، ولایت علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت پر کاربند رہ کر اپنی قومی و ملی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ اختتامی کانفرنس وطن عزیز پاکستان اور عالم اسلام مظلومین فلسطین و کشمیر کے لیے دعائیں کی گئیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تحفظ آزاداری ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی کی قیادت میں نمائندہ وفد نے دربار سخی معظم علی شاہ قلندر موج دریا جلیاری شریف کا دورہ کیا۔ وفد نے سجادہ نشین معروف عزادار بابا سید عنایت علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں 23 نومبر تحفظ آزاداری احتجاجی کنونشن اور پنجاب حکومت کے غیر آئینی SOPs پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سجادہ نشین سخی معظم شاہ قلندر جلیاری شریف نے تحفظ آزاداری کے لیے تعاون کا اظہار کیا اور کنونشن کی تائید کرتے ہوئے اپنے تمام عقیدت مندوں سے اپیل کی کہ جوک در جوک شاہ پیارہ کے دربار پر 23 نومبر کو حاضری دیں اور لبیک یا حسین کی صدا میں اپنی آواز شامل کریں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا وفد سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی ہمراہ ذاکر اہل بیت غلام فرید جعفر کے رہائش گاہ ان کے بھائی شوکت علی مرحوم کی تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچا۔ وفد نے مرحوم شوکت علی کے لیے فاتحہ خوانی اور درجات کی بلندی کی دعا کی۔ اس موقع پر علامہ آغا سید حسین مقدسی نے جملہ پسماندگان اور غمزدہ خانوادے کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وفد میں سربراہ تحریک کے علاوہ علامہ راجہ بشارت حسین امامی، سید بو علی مہدی، علامہ باقر نقوی، علامہ سید شبیع الحسن کاظمی، شوکت عباس جعفری، سید جابر نقوی، ملک فخر علی خان، سید ذیشان نقوی اور دیگر شخصیات بھی شامل تھیں۔ ضلع اٹک کے عزاداروں نے لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے 23 نومبر تحفظ آزاداری احتجاجی کنونشن کو دفاع آزاداری کے لیے سنگ میل قرار دیا ہے۔ شاہراہ سعد اللہ اٹک میں تاریخی مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس عزا سے ملک کے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔
اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنما عمار یاسر علوی نے قرارداد پیش کی، جسے عزاداروں نے نعروں کی گونج میں منظور کیا۔ قرارداد میں پنجاب حکومت کی جانب سے عزاداری مخالف انتظامی SOPs کو مسترد کیا گیا اور تحفظ عزاداری کے لیے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد سے جاری ہر حکم پر لبیک کہنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ تحفظ عزاداری ایکشن کمیٹی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے جسول سیدہ میں بانی مجلس عزادار اور اسیر فقہ جعفریہ بابا سید مطلوب حسین کاظمی سے ان کی رہائش گاہ جسول سیدہ میں ملاقات کی ہے۔ تحفظ عزاداری ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی، سیکریٹری علامہ باقر نقوی، سید جابر نقوی، علامہ سید شبیع الحسن کاظمی، سید مسیب بخاری اور دیگر ارکان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بابا سید مطلوب کاظمی نے وفد کو یقین دلایا کہ جسول سیدہ کے سادات و مومنین قربانی کے ہر مرحلے میں آگے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضیائی مارشل لا کے خلاف آقائے موسوی کی تاریخ ساز ایجیٹیشن میں جسول سیدہ کے سادات و مومنین نے حصہ لیا اور خود انہوں نے اسیر فقہ جعفریہ رہ کر اعزاز نجات اپنے نام کیا۔ بابا سید مطلوب کاظمی نے کہا کہ 23 نومبر عزاداروں کے سبھی قافلے دربار سخی شاہ پیارا کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ شرکائے وفد نے بابا سید مطلوب کاظمی اور ان کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ معروف عزادار مخدوم سید حسن ناصر نقوی آفچوا خالصہ کلر سیدہ نے 23 نومبر تحفظ عزاداری احتجاجی کنونشن کی تائید کرتے ہوئے اس میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے تمام عزاداروں، ماتمداروں اور شیعان حیدر کرار سے اپیل کی ہے کہ 23 نومبر کو دربار سخی شاہ پیارا کاظمی راولپنڈی میں ہونے والے عظیم الشان کنونشن میں شرکت کر کے ملی بیداری کا ثبوت دیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحفظ عزاداری ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بابا سید فرزند علی کاظمی اور سیکریٹری علامہ باقر نقوی کی سرکردگی میں وفد سے ملاقات کرتے ہوئے کیا۔ وفد میں ریجنل صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ شبیع الحسن کاظمی، جنرل سیکریٹری تحفظ عزاداری ایکشن کمیٹی شوکت عباس جعفری، کوآرڈینیٹر تحفظ عزاداری ایکشن کمیٹی پنجاب سید جابر نقوی، تحفظ عزاداری کمیٹی ایکشن کمیٹی گجر خان کے ممبر سید مسیب بخاری اور ضامن بھٹ بھی شامل تھے۔ چیئرمین تحفظ عزاداری کمیٹی بابا فرزند علی شاہ نے مخدوم سید حسن ناصر نقوی کو پنجاب حکومت کے غیر آئینی اور غیر قانونی SOPs اور عزاداروں کے لیے مشکلات کا تفصیل سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آقا سید حسین مقدسی نے دفاع و تحفظ عزاداری کے لیے آقائے موسوی کی جرأت مندانہ نصیحتوں اور وصیتوں کو سامنے رکھ کر عزاداری کی حفاظت کے لیے یا سارت الحسین کا علم بلند کرنے کا اعلان کیا۔ پیر مخدوم سید حسن ناصر نقوی نے اپنے تمام عقیدت مندوں سے کنونشن میں بھرپور شرکت کی اپیل کی۔ انہوں نے تحفظ عزاداری ایکشن کمیٹی کے تمام اراکین سے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور ذیلی شعبہ جات واہ کینٹ کا اہم اجلاس برائے تحفظ عزاداری احتجاجی کنونشن 23 نومبر چوڑ ہڑپال راولپنڈی مرکزی امام بارگاہ 26 ایریا گدوال میں منعقد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور ذیلی شعبہ جات کے شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت واہ کینٹ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صدر شاہ سید نے کی۔ مولانا تنویر شیرازی، مولانا سید مہدی نقوی، سید سخاوت حسین شاہ نقوی، مختار فورس کے آصف شاہ، مسجد امام بارگاہ 26 ایریا کے انجمن کے صدر سید سردار مہدی زیدی، سید محسن بخاری، اسپیکر TNFJ ابو علی مہدی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان علامہ آغا حسین مقدسی نے اس موقع پر خصوصی شرکت کی۔ سید ابو علی مہدی نے اجلاس کی غرض و غایت بیان کی اور 23 نومبر کے احتجاجی عزاداری کنونشن کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مولانا تنویر شیرازی، شاہ سید سردار علی زیدی، سید محسن بخاری نے کنونشن میں شرکت کے لیے ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ علامہ حسین مقدسی دامائزو نے کنونشن کی اہمیت اور غرض و غایت پر تفصیلی روشنی ڈالی اور ملت کے حقوق کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں کنونشن میں شرکت کے لیے تمام انتظامی امور کو حتمی شکل دی گئی۔